الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تر خوبیاں حمد ثنا اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب لا تعداد بے شمار اس عظیم ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین ہے. اللہ کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج سورۃ الحجرات 26ویں سپاری کی سورت ہے. اس کی تفسیر شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس پوری سورت کو ہم جمعۃ المبارک کے خوبصورت دن میں بیان کریں گے اور یہ کئی جمعوں پر مشتمل ہوگی یہ سورت انشاءاللہ. یہ سورت ترتیب نزول کے اعتبار سے 106 نمبر پر ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ 49 نمبر پر ہے. 49ویں سورت ہے. مکمل مدنی سورت ہے اور اسے حجرات کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ سورت کی چوتھی آیت ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ حجرے مراد ہیں جو مسجد نبوی سے متصل تھے. گنبد خضرا کے نیچے جو کمرہ ہے، جو گھر ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کی والدہ ہیں، ان کا گھر تھا. اور اب جو مواجہ شریف ہے جہاں ہم جا کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں، یہ گھر، یہ جگہ حضرت ام سلمہ کا تھا. بہرحال تفصیل ہے. تو 9 حجرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 9 ازواج مطہرات، ان کے 9 حجرے تھے. تو اس صورت کے 2 رکوع اور 18 آیات ہے. پہلے رکوع میں جو بیان ہوا ہے وہ آداب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بتائے گئے ہیں، سکھائے گئے ہیں اور فرمایا گیا ہے کہ حضور سے آگے نہیں بڑھنا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرنا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب سکھایا گیا. اگر بے ادبی کرو گے تو جو کمایا ہے، چاہے وہ نمازوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ سجدوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ چلوں کی صورت میں ہو، جو بھی کمایا ہے سب کا سب ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سب کا سب ضائع ہو جائے گا. سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، چاہے 70 سال کے سجدے ہی کیوں نہ ہو. ان کی بارگاہ میں آواز بھی نہیں اونچی کرنی. ہلکے جملے کہنا یہ تو بہت دور کی بات ہے نا. آواز بھی اونچی نہیں کرنی ورنہ جو کمایا ہے سب منہ پہ مار دوں گا. پھر آگے مسلمانوں کے حوالے سے ذکر ہے کہ مسلمانوں کو باہمی اتحاد پر، اتفاق پر، ایک ہونے پر، یونٹی پر، آپس میں پیار محبت
پر زور دیا گیا ہے۔ پھر دوسرے رکوع میں جو ہے وہ مسلمانوں کی کچھ خرابیاں، کسی کا تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کی غیبت کرنا اور برے ناموں سے پکارنا، قبیلہ پرستی، نسبی تفاخر کا جو ہے وہ رد کیا گیا ہے۔ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں وہ بہتر ہے کہ جس کا تقوی سب سے اعلیٰ ہو۔ پھر آخر میں یہ بتایا گیا کہ اسلام قبول کر کے تم اللہ رسول پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام اور ایمان قبول کرنے کی توفیق دی ہے۔ تو یہ پوری صورت کو چند لفظوں میں آپ کے سامنے رکھا۔ پہلی آیت پر آتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایمان والو، اللہ تعالی اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، سبقت نہ کرو، اور اللہ تعالی سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالی ہر ایک کی سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت رسول اللہ کی نعت ہے، یہ اللہ کی جو وحی ہے، یہ جو کلام ہے، اس کو میں کہتا ہوں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف ہے۔ ان آیتوں میں مسلمانوں کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے طریقے، قواعد، اصول سکھائے گئے ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی بندہ پیر کی بارگاہ میں جاتا ہے نا، تو اس پیر صاحب کا جو خلیفہ ہوتا ہے یا مرید ہوتا ہے، وہ آدمی کو سکھاتا ہے کہ آپ نے کیسے حاضری دینی ہے پیر صاحب کی بارگاہ میں۔ بزرگ ہے، ولی کامل ہے، ان کی بارگاہ میں جاؤ گے تو کوئی پروٹوکول ہوتا ہے نا۔ استاد کی بارگاہ میں جاؤ گے تو شاگرد جو ہوتا ہے خاص، وہ پروٹوکول اور وہ طریقہ سلیقہ کہ کیسے استاد کا ادب کرنا ہے، کیسے جانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے سوال کرنا ہے، کیسے تم اپنے مطلب کو پورا کر سکتے ہو، یہ سارا کچھ سکھاتے ہیں۔ قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جناب محمد الرسول اللہ کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں متعدد روایات موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق عید الاضحیٰ کے دن کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عید پڑھنے سے پہلے ہی، عید کی نماز سے قبل ہی اپنے جانور ذبح کر لیے تھے۔ تو حالانکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے نماز عید سے قبل جانور ذبح کیا اس کی قربانی ادا نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی سنت مبارک، طریقہ مبارک اور عمل یہ ہے کہ قربانی کا جانور عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ذبح کیا جائے۔ اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو۔ آپ ذرا غور کریں، دن عید کا ہے، جس آدمی نے نماز سے پہلے قربانی کر لی نا، ذرا غور کیجئے گا، اس نے کس دن قربانی کی ہے؟ ایک دن پہلے تو نہیں کی نا، اسی عید والے دن قربانی کی ہے، عید کے دن ہی قربانی کی ہے، جانور بھی وہی قربان کیا اور قربانی کرنے والا بھی وہی ہے، ذبح کرنے والا بھی وہی ہے، جانور بھی وہی ہے، چھری بھی وہی ہے، گلی محلہ گھر بھی وہی ہے، اور چند لمحات کی تقدیم و تاخیر سے یکسر معاملہ بدل گیا۔ سیم جانور کو اگر نماز عید کے بعد ذبح کیا تو پھر کیا کہا، اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، درجات بھی ملیں گے۔ جانور کا خون زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، تیرے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہی جانور، یہی آدمی اسی دن اسی چھری سے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کر لے تو نہ اجر ہے، نہ ثواب ہے، نہ قربانی ہے۔ غور کیجئے گا، کیوں؟ کہا تم نے میرے مصطفیٰ سے سبقت کیوں کی ہے؟
حضور سے آگے کیوں بڑھے ہو؟ ہمیں تو عبادت بھی وہ پسند ہے جو حضور کے رنگ میں رنگی جائے. اللہ کے رسول سے آگے بڑھ گئے ہو تو تمہاری قربانی نہیں ہے. معلوم ہوا ہماری نمازیں بھی تب نمازیں ہیں جب حضور کی محبت میں ہو. ہماری قربانی بھی جب قربانی ہے جب حضور کی اطاعت میں ہو. اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، کہتے کہ کچھ لوگوں نے رمضان کا چاند نظر آنے سے قبل ہی ایک دن جسے شک کا روزہ کہتے ہیں وہ روزہ رکھنا شروع کیا، روزہ رکھ لیا. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے شک والے دن، یعنی جس دن چاند کے نظر آنے یا نہ آنے کا شک ہو، اس دن روزہ رکھا، اس نے ابو القاسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نافرمانی کی ہے. تب اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ آیت نازل فرمائی ہے، اللہ کے نبی سے آگے نہ بڑھو. ایک اور روایت کے مطابق کچھ لوگ آگے بڑھ بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کرتے تھے کہ آپ ایسا کریں، ایسا نہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ جب حضور مشورہ نہیں لے رہے تم سے، تم اپنی طرف سے مشورہ کیوں دے رہے ہو؟ ان تمام روایات میں کوئی تضاد نہیں ہے. ممکن ہے کہ ایسے متعدد واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہو اور یہ ساری باتیں اس آیت کے عموم میں داخل ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ کچھ صحابہ کرام یہ ازواج مطہرات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے سوالات کی کہ حضور کی جو انفرادی زندگی ہے، جو نفلی عبادت ہے، وہ کیسی ہے. تو امہات المؤمنین انہوں نے بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کیسی ہے. پوری رات طویل اقامت میں آپ عبادت کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. پوری رات آپ عبادت میں کھڑے رہتے ہیں. آپ اکثر اوقات نفلی روزے رکھتے ہیں، اکثر آپ عبادات میں رہتے ہیں. اچھا، جب صحابہ کرام نے امہات المومنین سے یہ گفتگو سنی تو آپ سوچ میں پڑ گئے کہ حضور کا تو مقام ویسے ہی بہت بلند ہے، حضور تو ہے ہی معصوم، گناہوں سے پاک ہے، وہ تو ہے ہی مغفور. جب ان کی عبادت کی یہ کیفیت ہے تو ہم تو، ہماری عبادت کس کھاتے میں؟ تو ہمیں بھی اپنی عبادت پر غور کرنا چاہیے. تو ایک صحابی نے کہا آج کے بعد میں نے ہر روز روزہ رکھنا ہے نفلی. دوسرے صحابی نے کہا کہ نہیں، آج کے بعد میں نے پوری رات عبادت میں گزارنی ہے، نفلی نماز پڑھوں گا. تیسرے نے کہا کہ آج کے بعد میں تو عورتوں کے پاس جاؤں گا ہی نہیں، نہ عورت ہوگی، نہ بیوی بچے ہوں گے، اور نہ ہی ان کی ذمہ داریاں ہوں گی، تو پھر عبادت کے لیے میں فارغ ہو جاؤں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، پوچھا ان سے، کنفرم کیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، میں زیادہ پرہیزگار ہوں، میں زیادہ متقی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھار چھوڑ بھی دیتا ہوں. نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں. میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور اپنی نیند بھی پوری کرتا ہوں. اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، یعنی جو حقوق ہیں، حقوق العباد، میں وہ بھی پورے کرتا ہوں. لہٰذا تمہارا یہ فیصلہ جو تم نے کیا نا، یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ ہم آج کے بعد ہر روز نفلی روزے سے رہیں گے، ساری رات عبادت میں رہیں گے، تو یہ تو میری سنت کے خلاف ہے. اور جو میری سنت کے خلاف ہو وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. احباب، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد کسی کلمہ گو کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مرضی، اس کے رسول کے حکم کے خلاف، اس کے رسول کے منشا کے خلاف کوئی بات کرے یا کوئی کام کرے. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب اصل میں ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کلمہ پڑھ کر کہ اب ہماری خواہشات، ہماری مرضیات، ہمارے خیالات، ہمارے معاملات،
ہمارے معمولات، یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہیں. ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. ہم اللہ کے رسول کا حکم سنیں تو پھر اپنی طرف سے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا. جی میرا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے. اللہ رسول کا حکم کدھر ہے؟ جو اللہ رسول نے حکم دے دیا بس ہمارے لیے وہ آخری بات. لیکن افسوس، صد افسوس، اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں نا اور اپنے گریبانوں میں ذرا جھانکے اور خود سے یہ سوال کرے، کیا ہماری خوشی اور ہماری جو غمی ہے یہ رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ ہماری تجارت اور ہماری معیشت قرآن کے حکم کے تابع ہے یا نہیں؟ ہم جو دوستیاں نبھاتے ہیں، دشمنیاں، ہماری دوستی ہو، ہماری دشمنی ہو، ہماری رشتہ داری ہو، ہمارے تعلقات ہو، کیا یہ رسول اللہ کی سیرت کے تابع ہے؟ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا، تولنا، ملنا، ہمارا زندگی کا ہر معاملہ کیا رسول اللہ کی سیرت کے تابع ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ ہمارا لباس، ہماری وضاقت، ہماری طرز زندگی، کیا یہ رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ کہیں ہم آگے تو نہیں نکل گئے؟ اللہ تو فرماتا ہے خبردار، سبقت نہ کرنا، رسول اللہ سے آگے نہ نکلنا. ہمارا لباس ہی دیکھ لیں آج. جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کیا صرف زبان سے ہے یا اس کا اظہار اپنے جسم سے کرے گا وہ؟ ہمارا لباس کیا ہے؟ آج کے نوجوان کی آدھی پینٹ تو وہ پھٹی ہوئی ہوتی ہے. یہ کیا جی سٹائل آ گیا، مارکیٹ میں نیا سٹائل آیا تو اسی کو اپنا رہے ہیں. بعض کی تو پینٹ بہت اوپر ہو جاتی ہے اور کچھ کی ایسی ہے جو بالکل نیچے چلی جاتی ہے. اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، جس کا حکم دیا ہے اسی کے تحت رہو. جوان لڑکا ہوگا لیکن کانوں میں عورتوں کی طرح اس نے بالیاں ڈالی ہوں گی، یہ آگے نہیں بڑھنا ہے. 40 دن کے اندر ناخن کاٹنا ہے، عورتوں کے ناخن دیکھیں آپ، کیونکہ سٹائل آ گیا ہے اب، چونکہ فیشن ہے. کیا آپ کا فیشن قرآن اور حدیث کی مخالفت میں جا رہا ہے؟ کیا آپ اللہ رسول کے حکم سے آگے نہیں جا رہے؟ ہماری سیاست کو دیکھ لیں. ہماری سیاست ریاست مدینہ کے اصولوں کے مطابق چل رہی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. ہمارا آئین، ہمارا قانون، ہمارا دستور شریعت کے موافق ہے یا شریعت کے خلاف جا رہا ہے؟ یہ سوچنا چاہیے. ایز اے قوم ہم سوچیں. ہمارا اسلام وہی اسلام ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے لیے تو بیسٹ رول ماڈل کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ. جو آئین، جو دستور، جو شریعت جناب محمد الرسول اللہ نے دی ہے اس امت کو، اس آئین کے تحت، اس قانون کے تحت فاروق اعظم کو منبر پر بھی پوچھا جا سکتا ہے. فاروق اعظم کو بھی استثناء نہیں ملی، ان سے بھی سوال ہوا، تو آج کے کسی جرنیل کو استثناء کیسے مل سکتی ہے کہ وہ قانون کے دائرے سے باہر نکل جائے؟ خالد بن ولید سے پوچھا جا سکتا ہے تو ان سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بیسٹ رول ماڈل ہمارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے. اللہ تعالی ہمیں وہی نظام اپنانے کی توفیق دے جسے رسول اللہ نے دیا ہے، جو رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی یہ قوم یا تو بہت آگے نکل گئی تب بھی خسارے میں ہے، یا تو بہت پیچھے رہ گئی تب بھی خسارے میں ہے. حدیبیہ کا موقع ہے. 1500 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں. کفار نے روک لیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو ڈائلاگ کے لیے بھیجا کہ انہیں بتاؤ جا کر ہم صرف عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر کے ہم واپس چلے جائیں گے. تو جناب عثمان غنی گئے، حضور کا پیغام پہنچایا. انہوں نے کہا کہ ہم محمد کو تو اجازت نہیں دیتے، لیکن اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں وہ کعبہ ہے، آپ جائیں طواف کریں. جناب عثمان غنی نے
جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا نبی اگر طواف نہیں کرتا تو عثمان کیسے جائے گا طواف کرنے؟ یا علی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جنتی جنتی۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کا، ہر مومن کا امتحان لیتا ہے۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم کیا سمجھتے ہو کلمہ پڑھ لیا اب امتحان کوئی نہیں ہے؟ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمایا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معراج کی رات آزمایا ہے، حضرت عمر بن خطاب کو تورات دے کر آزمایا ہے، حضرت عثمان غنی کو کعبۃ اللہ بھیج کر طواف کے ذریعے آزمایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عصر کی نماز کے ذریعے آزمایا ہے، سلمان کو گلی گلی پھرایا اور آزمایا ہے، حضرت زید بن حارثہ کو ماں باپ کی محبت کے ذریعے آزمایا ہے، حضرت بلال حبشی کو تپتی ریت پر لٹا کر آزمایا ہے، حضرت خباب کو سولی پر چڑھا کر آزمایا ہے، حضرت آل یاسر کو، عمار بن یاسر کو آگ کے اندر آزمایا ہے۔ میں کہتا ہوں اس صدی کے مسلمانوں کو بھی اللہ آزما رہا ہے، کس کے ذریعے؟ عشق رسول اور ادب رسول کے ذریعے آزما رہا ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی بولے کہ نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، تب دیکھتے ہیں اس امت کا حال کیا ہے، تب یہ نبی کی ناموس پر کیسے پہرا دیتے ہیں۔ جب ان کے سامنے بولا جائے نبی تو پیچھے دیوار کے پیچھے کوئی نہیں جانتا، نبی تو مر کر مٹی میں مل گیا ہے، نبی کو یہ نہیں پتا، نبی تو ایسا نہیں ہے، نبی کا علم تو پاگلوں کی طرح، تب دیکھا جائے گا کہ یہ امت کے جذبات کیا ہوتے ہیں، کیا اسے ڈیفینڈ کرتے ہیں یا ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر سامنے آتے ہیں۔ آج طاغوتی قوتیں پورا زور لگا رہی ہے کہ غلامان مصطفیٰ کو ان کے آقا سے دور کر دیا جائے، گنبد خضرا ان کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا جائے، حضور علیہ السلام کی محبت ان کی روحوں سے، ان کے بدن سے نکال دیا جائے۔ لیکن اقبال نے پہلے ہی کہا تھا، اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ بے رساں خیش راہ کے دی ہمہوس اگر با اون نہ رسیدی تمام بولا حبیست۔ اقبال نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر حضور سے انواع محبت نہیں ہوگی تو جو کچھ کمایا ہے کچھ بھی پلے نہیں رہنا۔ ہمارے پاس حضور کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، واللہ ہمارے پاس صرف ایک ہی آسرا ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم نے حضور کی محبت میں خود کو ان کے رنگ میں رنگنا ہے، حضور علیہ السلام کے بنائے ہوئے سانچے میں خود کو ڈھالنا ہے، اور اپنے بچوں کے دل و دماغ میں حضور علیہ السلام کی محبت کو پیوست کرنا ہے، ان کے دلوں پر بس ایک ہی نام کی شمع جلانی ہے، اور اس شمع کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے دلوں کے دیوار پر ایک ہی نام نقش کرنا ہے، اور وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ آنکھوں میں ہماری ایک ہی شبیہ ہو، اور وہ شبیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ ہمارے کان سنے تو بس یہی نعرہ ہی سنے، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں آپ کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے، آپ کے نام پر مر مٹنے کے لیے، ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم سب حاضر ہیں۔ چھٹی صدی میں بھی آپ ہی کا جھنڈا بلند تھا، آج 21ویں صدی میں بھی آپ ہی کا جھنڈا بلند رہے گا، اور جو اس جھنڈے کے نیچے آیا اللہ نے اس کو بھی بلند کر دیا ہے۔ جنازے تو روز اٹھتے ہیں، مقتل تو روز سجتے ہیں، لیکن کوئی جنازہ باب رضوی کا کوئی لا کے دکھائے تو صحیح سامنے۔ کیوں؟ اللہ نے رنگ لگائے تھے ان کو، اللہ نے بلند کیا ان کو، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کا نام بلند کیا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، ناموس پر، ختم نبوت پر پہرا دیا۔ پھر اللہ نے بھی زمانے کو دکھایا، جو چل نہیں سکتا تھا سارے زمانے کو چلا کر دکھایا اس نے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آج اقبال کا اقبال کیوں بلند ہے؟ اس لیے کہ اقبال نے یہ کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، مغز قرآن روح ایمان جان دیں حب رحمت للعالمین۔ یہ اقبال بتا کے گیا ہے، اسی لیے اقبال کا نام آج
زندہ ہے، جاوید ہے، بلند ہے۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک صحافی بدبخت وہ علامہ اقبال پر اور قائد اعظم محمد علی جناح پر عجیب عجیب سے الزامات لگانا، شراب پینا، گوریاں رکھنا، پتہ نہیں کیا کچھ بک رہا تھا۔ اصل میں یہ ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس لیول کا ہے۔ ہم اپنے اسلاف جو عاشقین تھے، جو رسول اللہ کے نام پر مر مٹنے والے تھے، ان لوگوں کا ذکر اس انداز میں کر کے حقیقت میں وہ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مسجدوں کو بند کر کے ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ہمیں دیکھا جا رہا ہے کہ ایمان باقی ہے یا نہیں۔ مدارس کو بند کر کے، مساجد کو بند کر کے، اللہ کا اور اس کے رسول کا نام لینے والوں کو بند کر کے، عدل اور انصاف کی بات کرنے والوں کو بزور طاقت کے، قوت کے دبا کر وہ ہمیں چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس لیول کا ہے، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ جس نے اقبال کو پڑھا، کوئی ہے یہاں اقبال کا پڑھنے والا؟ جس نے اقبال کا کلام پڑھا ہو بتایا اس کی اقبال کو پڑھ کر کیا نقشہ ذہن میں آتا ہے؟ شرابی کا نقشہ ذہن میں آتا ہے یا عاشق رسول کا نقشہ ذہن میں آتا ہے؟ عاشق رسول کا نقشہ ذہن میں آتا ہے۔ اور ہم اقبال سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا۔ علامہ اقبال کے سامنے کسی روشن خیال، موم بتی مافیا، آزاد خیال لڑکے نے کہا محمد صاحب، آپ نے فوراً روکا، غصے میں آئے، جلال میں آئے کہ تیری ہمت کیسی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس انداز میں کر رہا ہے؟ محمد صاحب اٹھاؤ باہر پھینکو اس کو۔ روتے رہے اس جملے پر۔ اور حکیم احمد شجاع کہتے ہیں نا کہ آخری عمر میں علامہ اقبال بہت روتے تھے، بڑے مضطرب رہتے تھے، بے چین رہتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اس اضطراب کی کیا وجہ ہے، کیوں بے چین ہو؟ کہا سوچتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ کہیں میری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے بڑھ نہ جائے، حضور کی عمر سے میری عمر نہ بڑھ جائے، سبقت نہ کر جاؤں، آگے نہ نکل جاؤں۔ اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو 61 سال کی زندگی عطا کی تھی۔ یہ محبت ہے۔ گناہگار سے گناہگار امتی بھی ہونا، حضور علیہ السلام کا غدار نہیں ہے۔ وہ نمازیں نہیں پڑھتا ہوگا، روزے نہیں رکھتا ہوگا، حج پہ نہیں جاتا ہوگا، زکوٰۃ نہیں دیتا ہوگا، اعمال میں کمزور ہوگا، بد اخلاق ہو سکتا ہے، بہت ساری کمزوریاں ہوں گی، لیکن جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ حضور کے نام پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ وہ ایک شاعر تھا اختر شیرانی، بلا کا شرابی تھا۔ اس کے سامنے کسی نے پوچھا نا، اس کے ہاتھ میں بوتل تھی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بوتل اٹھا کے اس کے سر پہ دے ماری، کہا تجھے اتنا ادب نہیں، میرے ہاتھ میں کیا ہے اور تو حضور کا نام لے رہا ہے؟ تجھے اتنا ادب نہیں؟ کہا وہ محفل ہی اس نے چھوڑ دی ہے۔ احباب، ہم بہت ساری کمزوریوں کے ساتھ ہیں، لیکن الحمدللہ ایک تمغہ ہمارے سینے پر سجا ہوا ہے، اور وہ تمغہ کیا ہے؟ وہ عشق رسول کا تمغہ ہے۔ وہ تمغہ کیا ہے؟ وہ ادب رسول کا تمغہ ہے۔ اہل سنت اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسی جماعت میں رکھا ہے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں حضور کی محبت ہے، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہو، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہو، اولیاء کاملین سے محبت کرتے ہو۔ اللہ نے ہمیں ایسی جماعت میں رکھا ہے جو اہل جنت ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اللہ جنت عطا فرمائے۔ احباب، ادب کے حوالے سے دو باتیں اور کر کے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، تو میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل گیا۔ نبی علیہ السلام کی نظر پڑی، آپ علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا، اے ابو درداء، کیا تم اس شخص کے آگے چلتے ہو جو تم سے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے؟ قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل کوئی شخص نہیں ہے۔ جس پر سورج طلوع ہوا، جس پر سورج غروب ہوا ہو، ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضلیت کے ماننے والے ہیں۔ سب سے افضل صحابہ کرام کی جماعت میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی آیت کے تحت مفسرین کرام اس تفسیر میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، اسی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ علماء کا ادب، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وارثین ہیں انبیاء کے، ان کا ادب ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں والدین کا احترام،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمیوں کو دیکھا نا تو پوچھا کہ رشتہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے والد ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اپنے باپ کو اس کے نام سے کبھی نہ پکارنا، اور اس کے آگے نہ چلنا، اور نہ ہی اس سے پہلے بیٹھا کر۔ یہ امام بخاری لے کے آیا ادب المفرد میں۔ پھر ایک اور روایت آتی ہے، استاد ابو اسحاق کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آج رات خواب دیکھا کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ لال اور موتیوں کے ساتھ مرصع تھی۔ تو آپ نے کہا کہ تو نے واقعی سچ کہا، اس لیے کہ آج رات میں نے سونے سے پہلے اپنی داڑھی کو اپنے ماں کے قدموں اور اس کے تلووں کے ساتھ اپنی داڑھی کو لگایا تھا، اور یہ اس قدم کی برکت ہے، یہ ان قدموں کی برکت ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، میں کہتا ہوں جنت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جنت کمائی جا سکتی ہے اس دنیا میں جب تک آپ کے والدین آپ کے پاس ہیں۔ والدین سے پہلے بیٹھا نہ کریں، والدین سے پہلے بولا نہ کریں، والدین سے اونچی جگہ پر نہ بیٹھا کریں کہ وہ نیچے اور آپ اوپر ہو، والدین کی طرف اپنے پاؤں نہ پھیلایا کریں، کھانا شروع کرنے سے پہلے اپنے والدین کا لحاظ رکھیں، والدین کا احترام ہے، والدین کے آگے نہ چلا کریں۔ اللہ تعالی جو بیان کیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آیت 1 سے 5 تک بیان کرنا تھا، صرف میں ایک ہی آیت بیان کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی پر نقصان کیا ہے، سزا کیا ہے، اس پر کلام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں مساجد میں وقت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ چندہ ختم ہوگا تو پھر میں سپیچ ختم کروں گا۔ اچھا ماشاءاللہ، میرے ذہن میں ایک مسئلہ بیان کرنا تھا۔ اچھا، الحمدللہ آپ کی دی ہوئی جو فائنینشل سپورٹ تھی اس کے ذریعے وہ جگہ خریدی گئی، اور اب وہ مرکز اس کو کھولا جا رہا ہے، اوپن ڈے رکھا گیا ہے 23 تاریخ کو۔ یہ جو آ رہا ہے یہ سنڈے نہیں، اس سے اگلا سنڈے، یہ مردوں کے لیے 2 سے لے کر 5 تک، اور عورتوں کے لیے ماؤں بہنوں کے لیے بھی اوپن ڈے ہے، وہ ہے 30 کو۔ اس سے جو اگلا سنڈے آئے گا سیم ٹائمنگ 2 سے 5 انشاءاللہ اوپن ڈے رکھا گیا ہے۔ آپ احباب آپ کی دی ہوئی مدد کے ذریعے جو اللہ نے یہ مرکز ہمیں دیا ہے، جہاں دین کا کام ہوگا، اسلام کا کام ہوگا، قرآن پڑھایا جائے گا، آپ کو ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ وہ اوپن ڈے رکھا گیا ہے۔ سب احباب سے گزارش ہے کہ سنڈے کو 23 تاریخ کو، یہ سنڈے نہیں اس سے اگلا سنڈے، ٹائم نکال کر 2 سے لے کر 5 تک آپ کسی بھی ٹائمنگ میں آ کر اس مرکز کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مراکز کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب